آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمارا زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے، تو جو دنیا کی تیزی ہے اور جو غلط عقائد کی جانب جو بڑھنے والے لوگ ہیں وہ بھی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ میل ہوں چاہے وہ فیمیل ہوں، وہ بہت زیادہ ان سے متاثر ہیں، کیونکہ انہوں نے دین میں اتنی کوئی نرمی اور اتنی کوئی گنجائش پیدا کر دی، گویا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا دین تھا اور جو آج کا ہمارا دین ہے اس میں اتنا زیادہ ڈفرنس ہو گیا ہے۔ اگر حدیث رسول سے کوئی عمل ثابت ہو اس کو نہیں مانتے، خالی اجماع سے کوئی عمل ثابت ہو اس کو نہیں مانتے۔ تو لہٰذا غامدی صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ان چیزوں کا انکار کر دیں گے جو حدیث سے یا خالی اجماع سے، تو تقریباً جو ہمارا 80% دین ہے وہ تو دین ہی نہیں رہے گا۔ اسٹوڈنٹس کہہ لیں یا ٹیچرز کہہ لیں یا آپ اس کو جو ہے خواتین کہہ لیں، یعنی کہ جتنے بھی مسلمانوں کی جو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہیں۔ وہ یہ کہ غامدی صاحب کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی پردے کے احکام آئے ہیں، چاہے چہرے کے پردے کے متعلق فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، چاہے جب باہر جائیں پردے کرنے کے متعلق یعنی کہ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ، یا اور جتنے بھی کُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اپنی نظر وغیرہ کا اور جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں ان کے پردے وغیرہ کا۔ تو غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف کلچر ہے، ہمارے جو چہرے مبارک پہ داڑھی ہے مسلمانوں کے، تو یہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی ایک کلچر ہے، اگر یہ مسلمانوں کا کلچر ہے کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر دفعہ اپنے ویورز کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے ہیں اور چند ایسے سوالات ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو آج کل کے معاشرے میں اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے جوابات بھی دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آج کل کے چند لوگ ایسے ہیں کہ جو غلط عقائد کو پھیلا رہے ہیں ان کے عقائد کے بارے میں جواب بھی دیتے ہیں، تاکہ جو ہماری ینگسٹر ہے، نوجوان نسل ہے، وہ صحیح عقائد پر آ جائے اور وہ اسلام کو اچھی طرح سے سمجھنے والی بن جائے۔ دیکھیں آج کل کے دور میں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمارا زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے، تو جو دنیا کی تیزی ہے اور جو غلط عقائد کی جانب جو بڑھنے والے لوگ ہیں وہ بھی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آج کل سب سے بڑا جو فرقہ ہے اور جو یعنی کہ سب سے بڑے جو غلط عقائد کے بارے میں بات کرنے والا سمجھا جاتا ہے وہ غامدیت کا فرقہ ہے، کیونکہ دیکھیں ان کے جو بانی ہیں وہ جاوید غامدی، ان کے ایسے چند عقائد ہیں کہ جن کی وجہ سے مسلمان بہت زیادہ متاثر ہیں، اور مسلمان جب ان کی بات سمجھتے ہیں تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے، اور حالانکہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اور خاص طور پہ ہمارے کالج اور یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے وہ میل ہوں چاہے وہ فیمیل ہوں، وہ بہت زیادہ ان سے متاثر ہیں، کیونکہ انہوں نے دین میں اتنی کوئی نرمی اور اتنی کوئی گنجائش پیدا کر دی، گویا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا دین تھا اور جو آج کا ہمارا دین ہے اس میں اتنا زیادہ ڈفرنس ہو گیا کہ لوگ ان سے بہت اس وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے، اور بلکہ لوگ تو یہ کہنے لگے ہیں کہ وہ دین پرانا تھا، اب جو آج کا جو غامدیت والا دین ہے وہ نیا ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، اور یقین کریں یہ جو میری ویڈیو خاص طور پر میرے ان دوستوں کے لیے ہے جو کہ کالج میں پڑھتے ہیں اور جو یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، چاہے وہ مین ہو چاہے وہ فیمیل ہو، تو لہٰذا یہ ویڈیو ان کے لیے، اور یقین کیجئے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے آخر تک تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا کیا غلط عقائد ہیں اور ان کے کیا کیا غلط نتائج ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب نے ایک اپنا چند عقائد بنائے ہوئے ہیں، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ صرف اور صرف ایک قرات میں نازل ہوا اور ایک قرات میں ہی پڑھنا درست ہے، باقی قراتیں جو ہیں وہ ساری غلط ہے۔ دیکھیں یہ اتنی بڑی بات ہے، لیکن سننے والے جو ہیں وہ اس کو بہت ہلکی سی بات سمجھ لیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک ہی قرات یعنی کہ جو ہم آج کل پڑھتے ہیں روایت حفص، اسی میں پڑھنا جائے، اس کے علاوہ جو باقی قراتیں وہ بالکل جو ہے نا وہ درست نہیں ہے۔ تو دیکھیں میں آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث رکھ رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورۃ فرقان پڑھتے ہوئے سنا، اور سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غصے ہو گئے، کیونکہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے سنی تھی وہ نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ اس کو دوسرے انداز میں پڑھ رہے تھے۔ تو جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا اپنی یعنی کہ اپنی قرات مکمل کی، تو فوراً جو ہے نا اللہ کے نبی کے پاس لے کر حاضر ہوئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا حشام تم اپنی پڑھو، تم نے کیا پڑھا؟ حضرت حشام نے پڑھا، پھر حضرت عمر نے پڑھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دونوں اسی طرح نازل ہوئی۔ تو گویا کہ پھر فرمایا کہ قرآن مجید 7 حروفوں میں نازل ہوا ہے، جس طرح آسانی ہے اس طرح پڑھ لیا جائے، یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ تو گویا کہ غامدی صاحب نے ایک اپنی فلسفی چھوڑی ہے کہ صرف ایک قرات میں پڑھنا چاہیے، باقی قراتیں درست ہی نہیں ہیں، تو لہٰذا یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ اور دوسری بات میں بتاتا چلوں کہ غامدی صاحب اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ قرآن مجید ایک روایت میں نازل ہوا ہے، تو قرآن مجید میں چند ایسے حروف ہیں جو کہ دوسری روایت میں پڑھے جاتے ہیں،
یعنی کہ وَيَبْسُطُ وَيَبْصُرُ، یا صاد ہے، یہاں پر سین بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بسم اللہ مجرہا مجراہا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ وہ روایتیں ہیں جو کہ اس کے علاوہ بھی روایت حفص میں ایسی روایتیں موجود ہیں اس قرات میں جس کو آپ صحیح قرار دے رہے ہیں، اس میں چند ایسی روایتیں ہیں کہ جو دوسرے طریقے سے بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اور دوسرا عقیدہ جو بہت ہی غلط قسم کا عقیدہ ہے وہ یہ کہ جو حدیثیں ہیں، حدیث یعنی کہ جو سنت ہے، سنت سے وہی ہے کہ جو اجماع صحابہ سے ثابت ہو، اور جو تابعین کا جس پر اجماع ہوا ہو، اور جو متواتر عمل سے ثابت ہو رہی ہو، جس کو اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر ابھی تک اس پر متواتر عمل ہو رہا ہو۔ تو سامعین، اس وجہ سے غامدی صاحب اگر حدیث رسول سے کوئی عمل ثابت ہو اس کو نہیں مانتے، خالی اجماع سے کوئی عمل ثابت ہو اس کو نہیں مانتے۔ تو لہٰذا غامدی صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ان چیزوں کا انکار کر دیں گے جو حدیث سے یا خالی اجماع سے، تو تقریباً جو ہمارا 80% دین ہے وہ تو دین ہی نہیں رہے گا، کیونکہ اتنی احادیث جو ہیں وہ خبر رسول سے ثابت ہیں، اور حدیث مشہورہ سے ثابت ہیں، اور خالی متواتر عمل سے ثابت ہیں، خالی اجماع سے ثابت ہیں، تو لہذا تمام حدیث جو ہے نا وہ نکل جائے گی۔ تو غامدی صاحب کے نزدیک تقریباً صرف 28 یا 27 سنتیں یعنی کہ احادیث جو ہے ثابت ہے، باقی ساری جو ہے وہ حدیث کو نہیں مانتے، کیوں کہتے ہیں اس میں اجماع صحابہ نہیں ہے اور اس میں تواتر عمل نہیں ہے، تو لہٰذا ہمارا جو دین ہے وہ بالکل تھوڑا سا رہ جائے گا۔ تو یہ دوسرا غامدی صاحب جو ہے نا ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اور غامدی صاحب کا تیسرا بہت ہی غلط عقیدہ کہ جس کی وجہ سے ہماری فیمیل جو اسٹوڈنٹس کہہ لیں یا ٹیچرز کہہ لیں یا آپ اس کو جو ہے خواتین کہہ لیں، یعنی کہ جتنے بھی مسلمانوں کی جو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہیں۔ وہ یہ کہ غامدی صاحب کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی پردے کے احکام آئے ہیں، چاہے چہرے کے پردے کے متعلق فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، چاہے جب باہر جائیں پردے کرنے کے متعلق یعنی کہ یُدْنِینَ عَلَیہِنَّ مِنْ جَلَابِیبِہِنَّ، یا اور جتنے بھی کُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اپنی نظر وغیرہ کا، اور جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں ان کے پردے وغیرہ کا۔ تو غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف کلچر ہے۔ یہ اتنا غلط عقیدہ ہے کہ کیونکہ جتنے بھی مفسرین ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، کسی کے نزدیک یہ والی پردے والی بات صرف اللہ کے نبی کے زمانے کے ساتھ خاص ہو یا کسی کلچر کے ساتھ خاص ہو، کہیں بھی نہیں پایا گیا۔ تو غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ تمام کلچر کا حصہ ہے، ضروری کوئی نہیں ہے، جس نے کرنا ہے کرے، جس نے نہیں کرنا نہ کرے۔ تو لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے سامنے اکثر جو ہے نا وہ بغیر پردے کی خواتین بھی بیٹھی ہوتی ہیں۔ اور اگلا چوتھا عقیدہ یہ ہے غامدی صاحب کا کہ یہ جو داڑھی ہے، ہمارے جو چہرے مبارک پہ داڑھی ہے مسلمانوں کے، تو یہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی ایک کلچر ہے۔ اگر یہ مسلمانوں کا کلچر ہے، کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے، حالانکہ یہ اللہ کے نبی کی بلکہ تمام انبیاء کرام کی جو سنت مستقل ہے کہ جس پر تمام انبیاء نے مستقل طور پر عمل کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ اور غامدی صاحب کا ایک بہت ہی غلط عقیدہ وہ یہ کہ جو کہ قرآن مجید میں رد و بدل کر دیتا ہے، وہ یہ کہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ صرف 2 سزائیں ہیں قرآن میں، اس کے علاوہ کوئی اور سزا نہیں ہے۔ ایک سزا یہ ہے کہ کسی نے انسان کو ناحق قتل کر دیا، اس کو قتل کر دیا جائے، او فساد فی الارض، یا کوئی زمین میں فساد مچائے تو اس کو سزا دی جائے، اس کے علاوہ کہیں پر مسلمان کو سزا نہیں ہے۔ تو میں غامدی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں، بھائی آپ یہ جو آپ 6 سپارے سے یہ آیت لا رہے ہیں، ہمیں پیش کر کے دکھا رہے ہیں، ذرا اسے 2 صفحے آگے کر ایک آیت اور آ رہی ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، کہ جو کسی شخص کا آنکھ توڑ دے، اس کی آنکھ کو ایسا نقصان پہنچا دے وہ ضائع ہو جائے، یا اس کے دانت کو توڑ دے، یا اس کی کان کو جو نقصان پہنچا دے، تو بدلہ ہے اس کے لیے، تو بیانی اسی طرح اس کو نقصان پہنچایا جائے گا، اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور دوسری بات ہے کہ قرآن مجید میں 18ویں سپارے میں الزانیۃ والزانی فجلدوا، کہ کوئی زنا کر لے اور وہ غیر شادی شدہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور جو شادی شدہ اس کو رجم کیا جائے۔ تو جتنی بھی سزائیں قرآن مجید میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری ان کا اعتبار نہیں ہے، صرف 2 سزائیں ہیں، یا تو بغیر حق قتل کر دیا جائے یا زمین میں فساد مچا دیا جائے، بس اس کے علاوہ کوئی اور سزائیں ہیں ہی نہیں۔ تو لہٰذا اتنی کوئی نرمی والی باتیں اور اتنی قرآن مجید میں تحریف والی باتیں کر دی جاتی ہیں، تو جس کی وجہ سے تمام ہمارے اکثر اچھے بڑے پڑھا لکھا طبقہ جو ہے ہمارا، جس کو ہم جو ہے نا گریجویٹ بھی کہتے ہیں، وہ بھی حضرت کے تابع ہیں، اور دیکھا جائے کہ یہ تمام عقائد یہ قرآن مجید کے، سنت رسول کے، اجماع کے، قیاس کے ساروں کے مخالف آ رہے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو جو ہے نا آپ کے لیے کافی ہوگی، اس طور پر کہ آپ غامدی صاحب کے جتنے بھی غلط عقائد ہیں وہ جان چکے ہوں گے اور آئندہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔